صبر کو سمجھو، صبر کیا ہے؟ کہ صبر کہتے ہیں حکم پر جمنا حالات کے مقابلے میں محض تکلیف پر صبر کر لینا۔ اس صبر کرنے سے کبھی مدد نہ آئے گی اور کبھی حالات درست نہیں ہوں گے۔ دیکھو میری بات یاد رکھنا، جو حالات گناہوں کی وجہ سے آتے ہیں وہ صبر کرنے سے ختم نہیں ہوتے۔ جو حالات گناہوں کی وجہ سے آئیں گے وہ صبر کرنے سے ختم نہیں ہوں گے۔ لوگ حالات کا مقابلہ صبر سے کر رہے ہیں، نہیں، صبر کرنے سے حالات کبھی درست نہ ہوں گے، کیونکہ حالات ہیں گناہوں کی وجہ سے۔ جو حالات گناہوں کی وجہ سے آئیں گے وہ صبر سے درست نہ ہوں گے، کہ یہ صبر تو جہنم تک لے جاوے گا۔ اللہ تعالیٰ جہنم سے فرمائیں گے اصبروا او لا تصبروا سواء علیکم انما تجزون ما کنتم تعملون، کہ تم صبر کرو یا نہ کرو برابر ہے تمہارے لیے، کیونکہ تمہیں جہنم میں تمہارے کیے کا بدلہ مل رہا ہے۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو، صبر اور شکر کو سمجھنا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں صبر کو تقوی کے ساتھ بیان کیا ہے۔ جہاں بھی صبر ہے تقوی کے ساتھ، انہ من یتق ویصبر وان تصبروا وتتقوا، جگہ جگہ دیکھو گے کہ صبر ہے تقوی کے ساتھ۔ ہم صبر کر رہے ہیں تقوی کے بغیر۔ ساری دنیا کے مسلمان جتنے بھی حالات اس وقت ساری دنیا میں ہیں وہ صبر کر رہے ہیں تقوی کے بغیر۔ اگر مسلمان صبر کر لے واقعی تقوی کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ کی مدد فوراً آ جائے۔ اللہ تعالیٰ صبر و تقوی جمع کرنے والوں کے عمل کو کبھی ضائع نہیں کرتے۔ قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے، یوسف علیہ السلام نے صبر تقوی دونوں کو جمع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے صبر و تقوی پر ہر تنگی سے ان کو نکالا، بھائیوں کو تو محتاج کر دیا اور زلیخا کو ماتحت اور پابند کر دیا، صرف اس پر کہ صبر و تقوی اختیار کر لیا۔ اس لیے یاد رکھنا کہ تقوی اللہ سے ہی ڈرنے کو کہتے ہیں۔ جو شخص کسی گناہ کے کرنے میں مخلوق سے ڈرتا ہو اس میں تقوی نہیں ہے، اس میں تقوی نہیں ہے۔ جو شخص کسی گناہ کے کرنے میں مخلوق سے ڈرتا ہو اس میں تقوی نہیں ہے۔ تقوی صرف اللہ سے ہی ڈرنے کو کہتے ہیں۔ اسے ابن عباس فرماتے تھے رضی اللہ عنہ کہ کسی گناہ کے کرنے میں اگر یہ خیال آئے کہ کسی نے دیکھا تو نہیں، تو یہ خیال اس گناہ سے بڑا گناہ ہے جو گناہ چھپ کر کر رہا ہے۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ تقوی اور حیا یہ ایمان کی ایسی علامت ہیں کہ جس کا تعلق صرف اللہ کی ذات سے ہے۔ بے حیا وہ نہیں ہے جو بے حیائی کے کام لوگوں کے سامنے کرے، بے حیا وہ ہے جو گناہ کا کام چھپ کر کرے۔ بے حیا وہ ہے جو گناہ کے کام کھل کر کرے، وہ بے حیا نہیں ہے۔ میری بات ذرا توجہ سننی پڑے گی۔ لوگ بے حیا جس کو کہتے ہیں جو گناہ کھل کر کرتا ہے۔ کھل کر گناہ کرنے والے کا تو انسانوں میں شمار ہی نہیں ہے۔ حدیث میں ہے کہ جو شخص حلال طریقے سے رات گزارے، سننا ذرا حدیث، جو شخص اپنی بیوی کے ساتھ حلال طریقے سے رات گزارے اور صبح اٹھ کر لوگوں کو بتلائے کہ رات میں نے یہ کیا ہے، اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہ اس گدھے گدھی کی طرح ہیں جو اپنی حاجت لوگوں کے سامنے پوری کریں۔ جب حلال طریقے سے گناہ کر کے لوگوں کو بتلانے والے کو گدھا کہا جا رہا ہے، تو جو شخص گناہ کھل کر کرے کیا اس میں انسانیت کا کوئی حصہ رہ گیا ہے؟ اس لیے بے حیا وہ نہیں ہے جو گناہ کھل کر کر رہا ہے، بے حیا وہ ہے جو گناہ چھپ کر کر رہا ہے۔ اس لیے کہ حیا کا تعلق مخلوق سے نہیں ہے، خالق سے ہے۔ حیا کا تعلق مخلوق سے نہیں ہے، خالق سے ہے۔ حیا کا تعلق مخلوق سے نہیں ہے، خالق سے ہے۔ اس لیے فرمایا ہے کہ یہ تیری حیا جاتی رہے تو اب تو جو چاہے کر، کیوں کہ تیرا حیا کا تعلق جس سے تھا اس سے تیری حیا ختم ہو چکی ہے، اب تو جو چاہے کر، اب تو جانور کی طرح آزاد ہے۔ اذا فاتك الحیا فافعل ما شئت، کہ جو تیری حیا جاتی رہے اب تو جو چاہے کر۔ اس لیے میرے بزرگوں دوستو عزیزو، ہمیں اپنے اندر تقوی پیدا کرنا ہے، اور واقعی یہ تقوی ہی ایمان ہے۔ قرآن میں صاف فرمایا ہے الزمہم کلمۃ التقوی وکانوا احق بها واہلها، کہ ایمان والے اس کلمہ لا الہ الا اللہ کے زیادہ حقدار ہیں اور زیادہ اہل ہیں، کیونکہ یہ تقوی کا کلمہ ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ صبر اور تقوی یہ دونوں چیزیں متلازم ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ اس زمانے میں مسلمان جتنا پریشان ہے ساری دنیا میں، اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ صبر کر رہا ہے اور صبر کے ساتھ
حالات کے بدلنے کا انتظار کر رہا ہے۔ کچھ وہ ہیں جو کہتے ہیں حکومت بدلے گی تو ملک کے حالات بدلیں گے۔ دیکھو میری بات یاد رکھنا، حالات کا تعلق احکام سے ہے، حکام سے نہیں ہے۔ حالات کا تعلق احکام سے ہے، حکام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حکام سے حالات عالم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں وہ حکام جو ایسے تقوی اور عبادت والے تھے کہ اگر حاکم کی نیت بدلتی تو اس کا اثر اس کی بادشاہت پر نہیں، اس کی فوج پر نہیں، بلکہ اس کے ملک میں کسی باغ کے کسی ایک پھل کے رس پر اس کی نیت کا اثر پڑتا۔ اور ایسے ایمان والے تھے مالی کہ اس نے انار نچوڑتے ہی کہہ دیا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حاکم کی نیت بدل گئی ہے۔ وہ تھے تقوی والے۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو، یہ بات یاد رکھنا کہ حکام کے بدلنے سے حالات نہیں بدلتے، حکام کے بدلنے سے حالات نہیں بدلتے۔ یہ لوگ منتظر رہتے ہیں کہ حکومت بدلے گی حالات بدلیں گے، نہیں، حکام کے بدلنے سے حالات کبھی نہیں بدلیں گے، اس لیے کہ حالات عالم کا تعلق براہ راست مومن کے بدن سے نکلنے والے اعمال سے براہ راست ہے، بلا کسی کی شرکت کے۔ اس میں کسی کو کوئی دخل ہی نہیں ہے۔ حال ہر بندے کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے براہ راست متعلق ہے، پبلک سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہر ایک کا معاملہ اللہ کے ساتھ براہ راست ہے۔ اس لیے یہ بات یاد رکھو کہ حالات صبر و تقوی سے بدلیں گے۔ اور اگر میں کہا کرتا ہوں کہ اگر سارے چور مل کر اور سارے مجرم مل کر بد دعا کریں ستانے والوں کے لیے، تو میں سمجھتا ہوں کوئی عذاب غیروں پر آنے والا نہیں ہے۔ دیکھو، بد دعاؤں کی قبولیت کے لیے بھی تقوی اور دعوت شرط ہے، اور بلکہ سب سے بڑی شرط یہ ہے کہ اگر تمہیں غیروں کے لیے بد دعائیں کرنی ہیں تو تمہارے دلوں میں ان کی ہدایت اور نجات کے سوا ذرے کے برابر بھی کوئی اور ارادہ نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو غیروں کے راستے سے ہٹنے کے حق میں قبول فرما لیں گے۔ اور اگر ان کی ہدایت کی تمنا نہیں ہے تو میں دعوے سے کہتا ہوں کہ کوئی بد دعا قبول ہونے والی نہیں ہے۔ اس کے لیے دو شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ پوری طرح غیروں کے طریقوں سے اپنے آپ کو 100% الگ کر لیا جائے، اور اپنے دل سے ہر سبب اور شکل اور غیروں کے اسباب اور ان کے مادہ نقشوں کا یقین اور ان کی چاہت دلوں سے بالکل نکال دی جائے، اور دل میں کچھ نہ ہو سوائے غیروں کی ہدایت کے۔ یہ میں صحابہ کرام کے دلوں کا حال بتلا رہا ہوں کہ انہوں نے بڑی بڑی بادشاہتوں کو اس طرح للکارا ہے، بادشاہتوں سے اس طرح بات کی ہے جیسے غلاموں سے بات کی جاتی ہے۔ بادشاہ اپنے سرداروں سے کہہ رہے ہیں کہ یہ فقیر یہ میرے ملک کے نیچے سے زمین چھین کر لے گیا ہے۔ بادشاہ سلامت، آپ پاگل تو نہیں ہو گئے؟ آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ آپ اسے ڈر رہے؟ قیصر کسریٰ کی بادشاہتوں میں جا کر اس طرح صحابہ نے بات کی ہے جیسے کسی غلام سے کی جاتی ہے۔ میرے دوستو عزیزو، یقین کرنا بہت آسان ہے، لیکن یہ بات وہ کہہ سکتا ہے جس کے دل میں ان کی ہدایت کے سوا اور کوئی تمنا نہیں ہے۔ جو غیروں کے اسباب کی دلوں میں تمنا رکھے وہ کبھی بھی ان کے پنجوں سے اور ان کے ظلم اور زیادتی سے کبھی پناہ نہیں پا سکتے۔ سچی بات ہے، اس لیے کہ سمجھتے تھے کہ ہمارا حال یہ ہے کہ جس شاخ پر بیٹھے ہیں اسی کو کاٹ رہے ہیں۔ ان کی سی تجارتیں چاہیے، ان کے سے معاملات چاہیے، ان کی سی شکلیں، ان کی سی شادیاں چاہیے، ان کے سے لباس اور ان کے سے کاروبار چاہیے، سب کچھ ان کا چاہیے، اور پھر ان کی ہدایت بھی چاہیے اور ان کی ہلاکت بھی چاہیے۔ میرے دوستو عزیزو، ان ضدوں کا اجتماع کرنا یہ فضول کام ہے۔ یہ اجتماع ضدان کبھی کسی نتیجے پر پہنچانے والا نہیں ہے۔ صحابہ کرام کے غالب آنے کی صرف شرط ہی یہی تھی کہ وہ غیروں سے کچھ نہیں چاہتے تھے سوائے ان کی ہدایت کے، اور ان کے طریقوں سے اپنے آپ کو اتنا دور کیا ہوا تھا کہ آپ ہمارے صحابہ سے کہ تم غیروں کے طریقوں سے اتنے دور ہو کر رہو کہ وہ لا تتراءى ناراہما، آگ دور سے نظر آتی